سر آپ نے وزٹ کیا برن یونٹ پہ یہاں پہ نوشکی جو مریض تھے یہاں پہ ایڈمٹ تھے، کیا پوزیشن ہے ان کی، کیا صحت کیسی، ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیے، جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے بڑا پرومپٹ ایکشن لیا۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سی ایم صاحب نے مجھے کال کی اور جتنے بھی پیشنٹس تھے ان کے لیے جو ہے ہیلی کاپٹر بھیجا تاکہ وہ ہیلی کے ذریعے کم وقت میں یہاں پہ پہنچائے۔ یقیناً یہ ایک میجر انسیڈنٹ تھا، بلوچستان کی تاریخ میں ابھی تک اتنا بڑا اس لیول کا حادثہ نہیں ہوا ہے، جس میں 70+ پیشنٹ تھے جو ایک ہی اس کے تھے، یعنی سارے جلے ہوئے تھے۔ تو پھر سی ایم صاحب نے مجھے ہدایت دی کہ آپ خود جائیں، اور سیکرٹری صاحب، ہماری پوری ٹیم یہاں پہ رہی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ڈاکٹرز کا، ینگ ڈاکٹرز کا، اور ہمارے جتنے بھی ایم ایس صاحبان تھے وہ یہاں پہ تھے۔ تو اس ماس لیول پہ جب اتنی ایمرجنسی تھی، الحمدللہ ہم نے انیشلی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے سب نے مل کے ہمت کی، اور ہم کوئی 18 گھنٹے یہاں پہ میں خود رہا ڈاکٹرز کے ساتھ انگیج کہ ہم کیا کریں۔ اور اس کے پھر فوراً بعد سی ایم صاحب نے اسی رات کو وزٹ کیا، رات کو 3 بجے، اور یہاں پہ علاقے کے جو نمائندے تھے اور نوٹیبلز تھے، ان کی یہ اصرار تھی کہ جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں، اس میں تقریباً 60% پیشنٹ ایسے تھے جن کی جو برن ریٹ ہے، یعنی اس کی باڈی جو ہے وہ 70% سے زیادہ جلی ہوئی تھی، اور میڈیکلی جب 40% سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کو C-130 کے ذریعے ہم نے جو ہے 24 پیشنٹس کو یہاں، وہ پوری رات، آپ کو پتہ ہے کہ جو برن یونٹ ہے، ہم نے آغا خان کو اپروچ کیا، ہم نے لیاقت نیشنل کو اپروچ کیا، پٹیل ہاسپٹل کو، کاریا جو ہے آرمی کا برن یونٹ ہے، تو کہیں پہ بھی اتنی بڑی وہ جو ہے فیسلٹی نہیں ہے کہ 60-70 پیشنٹس کو آپ ایک ہی اس میں وہ کر دیں۔ تھینکس ٹو لیاقت نیشنل کہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ اسپیس پرووائڈ کیا ہمارے پیشنٹس، اور پٹیل ہاسپٹل کا AQ خان میں آلریڈی وہاں پہ ان کی کوئی 20 بیڈڈ جو ہے وہ برن یونٹ ہے وہ اوکوپائڈ تھی آلریڈی۔ تو اسی رات کو پھر ہم نے وہاں پہ اسپیس، ہماری ریکویسٹ پہ سی ایم صاحب نے سی ایم سندھ کو فون کیا کہ ہمیں جو ہے یہ کریٹیکل، تاکہ ان کی ایک اچھی سی جو ہے وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے، جو پاسبل ٹریٹمنٹ ہے، بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے، وہ وہاں پہ ہم لے گئے، اور ان کے اٹینڈنٹس بھی وہاں پہ گئے۔ اور مین وائل ہماری پوری ایک ٹیم جو 3 بندوں پہ ہے وہ وہاں پہ موجود رہی، پہلے دن سے اب تک بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ اب تک جتنے بھی پیشنٹس ہیں الحمدللہ وہ روح بصحت ہے، بہتر ہے۔ کچھ کے کمپلیکیشنز ابھی تک ہے، کیونکہ برن پیشنٹ ہے، ان کی کمپلیکیشنز جو ہے بقول ڈاکٹرز وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں۔ پھر جب ایک پیشنٹ جو ہے 70% جلا ہو تو وہ انتہائی کریٹیکل ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ اسی رات کو ہم نے جو ٹرائج کیا ان کا، باقاعدہ تمام ڈاکٹرز نے مل بیٹھ کے کہ کن کن پیشنٹس کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم بہتر کیئر کے لیے وہاں پہ لے جائیں۔ اب تک جو ہے وہ 19 جو ہے پیشنٹس جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جتنی بھی پاسبل کیئر تھی، ہم ڈائریکٹ ان کنٹیکٹ ہے ہاسپٹل انتظامیہ کے ساتھ۔ تو اب تک یہ صورتحال، آج پھر ہم نے وزٹ کیا تاکہ جتنے بھی یہاں پہ پیشنٹس ہیں ان کو دیکھیں، ان کے کیئر کے بارے میں پوچھیں، ڈیلی وہ ہمیں اس حوالے سے رپورٹ کریں۔ دیکھیں، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو 60 پیشنٹ کو کیٹر فار کرنا یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں وہ پاسبل نہیں ہے۔ یقیناً یہ کریٹیکل ہے، لیکن ہم نے کہا دیر از اے پاسبلٹی، اگر گورنمنٹ آف بلوچستان، کل کو یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوئی کوشش نہیں کی، جو پاسبل ٹریٹمنٹ ہے، یعنی اب لیاقت نیشنل سے، آغا خان سے اور پٹیل اسپتال سے بہتر علاج اور کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ ہم سب کی جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ علاج کرائے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہاں پہ جب سی ایم صاحب آئے، اس سے ان کے لوائقین نے ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی اگر جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں، وہ نمائندوں نے بھی وہ کی، تو سی ایم نے کہا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان تیار ہے، جو بھی پاسبل ہم ایفرٹس ہیں وہ کریں گے۔ تو اس بنیاد پہ پھر ہم نے ان پیشنٹس کو
وہاں پہ کیا اس وقت بھی ہم نے ان کے جو بھی لواحقین ہیں ان کو اوورآل سچویشن بتائی. ہم یہاں پہ بیٹھے ڈاکٹرز نے 2-2.5 گھنٹے ہر پیشنٹ کے بارے میں ان کو بریفنگ دی کہ بھائی اس پیشنٹ کی اس وقت کنڈیشن یہ ہے اور آگے کیا اس کا جو کرٹیکل کیئر ہے کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اب سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب اگر اتنی پرسنٹیج ہو اس کی جلنے کی تو اس کے سروائیول کے کتنے چانس ہیں. تو اس لیے لوگوں کا یہ خیال ہے جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے کہ ہمارا کیئر نہیں کیا جا رہا. میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے. جو پاسبل کیئر ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب سے اس میں کچھ ایسے پیشنٹ تھے میرے خیال میں جو 80+ وہ ان کے جسم جلے ہوئے تھے. وہ ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. تو ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان نے کوشش کی تاکہ ان کا یہ اطمینان لواحقین کا بھی ہو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ کوتاہی نہیں کی کہ ان کو اگر کراچی بھیجتے تو وہاں پہ یہ بچ جاتے. تو وہ جو ایک بعد میں ایک ارمان بھی آپ کا رہتا ہے اور افسوس بھی کہ کاش میں اگر اپنے بیٹے کو یا اپنے فیملی ممبر کو یہاں جو ہاسپٹل ہے اس سے بہتر اسپتال میں لے جاتا تو پاسبلٹی ہوتی وہاں بچنے کی. تو ہم نے وہ کوشش کی گورنمنٹ آف بلوچستان نے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب وہاں پہ ایک یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ ہمیں وہاں پیشنٹ کے ساتھ نہیں چھوڑا جا رہا ہے. بس ہاسپٹلس کے پروٹوکولز ہیں. اب پروٹوکولز کے مطابق ICU میں ہمیں اجازت نہیں ہے انٹری کی. اب یہاں پہ لوگ فورس کرتے ہیں. ایک پیشنٹ کے ساتھ 10 اٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور روزانہ 10, 15, 20 لوگ ملنے آتے ہیں. اگر آپ ملنے نہیں دیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا. ہم مستقبل میں بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہو تاکہ جو انفیکشن کے اس طرح کے پیشنٹس کے انفیکشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور وہ بعد جو پوسٹ کیئر ہے اس کے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو وہ ان ہاسپٹلس کے اپنے پروٹوکولز ہیں اور اس لیے وہاں پہ ان کو ایک بار چھوڑا جاتا ہے پیشنٹ کے ساتھ. کوئی وہ تھوڑے عرصے کے لیے بیٹھتے ہیں, بعد میں الاؤ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کا. جب ایک مسئلہ یہاں پہ شعبہ ساتھ کبھی یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. دیکھیے یہاں پہ ہمارا اوورآل CT اسکین ہے, MRI ہے اور MRI جو ہے ابھی ہم نے انسٹال کیا ہے. CM صاحب جو ہے ودن اے ویک اس کی وہ کریں گے, انوگریشن کریں گے. یہاں پہ کیجولٹی میں روزانہ 1000 سے 1400 پیشنٹ آتے ہیں جو مختلف قسم کی ایمرجنسیز ہیں ان کو کیٹر فار کیا جاتا ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ باہر سے چیزیں منگوائی جا رہی ہے, یس بہت سے کیسز میں نے خود بھی جب کبھی وزٹ کی ہے کئی ڈاکٹرز ایسے اس چیز میں انوالو ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں موجود ہونے کے باوجود باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں. اس پہ ہم نے بھی سرویلنس میکینزم بنایا ہے, سختی کی ہے تاکہ جو یہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہے وہ تمام ان پیشنٹس کو دیے جائیں, وہ انہی پیشنٹس کے لیے ہیں. تو اس طرح کی جو بیڈ پریکٹسز ہے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے انشاءاللہ ان کو ہم ختم کریں گے. ایکس رے مشینیں سارے جتنے بھی یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ابھی بھی ہم وزٹ کروا سکتے ہیں. وہ ساری فنکشنل ہے 24/7 یہاں پہ ہو, چاہے گائنی میں آپ کی جو بھی اکوپمنٹس ہے ان کی. اس چیز پہ ہماری خاص طور پر وہ فوکس ہے کہ اس حوالے سے کوئی کمزوری نہ ہو کہ باہر سے آپ کو ایکسرا کرانا پڑے یا باہر سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس طرح. اچھا بخش صاحب یہ بتائیے گا کراچی میں یہ شکایت آ رہی ہے کہ نائٹ میں خاص طور پر یا ایوننگ میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ باہر سے میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں. ایون وہ میڈیسن اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ لسٹ اب اویزا کریں گے تمام وارڈز میں اور کیجولٹی کے باہر, کیجولٹی کے اندر کہ یہ میڈیسن یہاں پہ اویلیبل ہے. اگر ان میڈیسن میں آپ کو کوئی لکھ کے دے رہا ہے اس کا ایک کنٹیکٹ نمبر بھی MS کا اور جو وہ ہے ٹول فری نمبر ہم دیں گے, اس پہ آپ اپنا کمپلین درج کرا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی جو بھی وہ ہے وہ آپ رجسٹرڈ کرا دیں تاکہ وہ لوگ جو